کی بار الہا، میں سوال کرتا ہوں اپنے بار الہا کی خدمت میں کہ بار الہا تیری ہی کتاب تھی، تو نے ہی نازل کیا تھا، لیکن جب تو نے اپنا جو ہے یعنی اور تعریف بھی جو ہے تو اپنی ہی کر رہا ہے۔ بھائی تعریف اپنے حبیب کی کرتا کہ دنیا والے یہ سوچتے کہ یہ جو تو نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے اس کی کتنی فضیلت ہے، یا حبیب کے وصی کی کرتا کہ جو بعد میں آنے والا ان کے حبیب کا وصی ہے اس کے اندر کی اتنی فضیلتیں ہیں۔ لیکن اتفاق ہے، حسن اتفاق ہے کہ پروردگار عالم اتنی عظیم کتاب کو جسے قرآن کہا جاتا ہے، اس کی جب ابتدا جب ہم لوگ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، کھولتے ہیں، میں زیادہ تمیزی گفتگو میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ جتنا ہو سکے وہ بیان کر دوں، اس وجہ سے صلوات پڑھیے عظمت عالم محمد۔ تو وہ عظیم پروردگار اپنی عظیم کتاب کو جب شروعات کر رہا ہے، جب اس کی شروعات کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی ساری تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے، اب میں کہوں گا بار الہا اپنی تعریف، اپنی کتاب، اپنے بندوں کے سامنے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی تعریف اپنے منہ سے نہیں کرتے۔ اگر کوئی انسان اپنے منہ سے اپنی تعریف کرتا ہے تو اسے عیب مانا جاتا ہے۔ یہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔ ابھی ہم کہیں کہ میں بہت بڑا جو ہے وہ ذاکر ہوں، بہت بڑا خطیب ہوں اور بہت بڑا جو ہے مفکر ہوں، تو آپ کہیے گا میاں منہ جو ہے وہ اپنے ہی منہ سے اپنی جو ہے وہ تعریف کرنے لگے مولانا، تو یہ اصول کے خلاف ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیے، غور کریے کہ جب اب ایک مثال سے واضح کروں تاکہ اور بات جو ہے تھوڑی سی کھلے بات، میں کہوں گا کہ پروردگار عالم نے کبھی ہم لوگوں نے غور کیا، کم سے کم صبح سے شام تک کچھ نہیں 5 مرتبہ نماز کے دوران تو ہم سورہ حمد پڑھتے ہیں، سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں، کبھی کیا ہم نے یہ غور کیا، جس کی تفسیر کل مولا کائنات بیان کر رہے تھے اسی کے سلسلے سے گفتگو ہے، بس جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے پھر لے کے چل رہا ہوں تاکہ جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹ نہ پائے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس سورے کو کبھی ہم نے کیا غور سے دیکھا کہ یہ جو ہے پروردگار عالم نے قرآن کے جو شروع میں جب ہم پہلا پارہ کھولتے ہیں، جیسے ہی کھولتے ہیں تو وہاں سب سے پہلی جو سورہ آتی ہے اور سب سے پہلی آیت آتی ہے وہ یعنی بسم اللہ کے بعد جو سب سے پہلی آیت آتی ہے جہاں سے حمد کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی ساری تعریفیں اس بار الہا کے لیے۔ یعنی یہ کون سی فصاحت و بلاغت ہے، یہ کون سی فصاحت و بلاغت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے سورہ حمد میں سب سے پہلے اپنی تعریف کر رہا ہے۔ سب سے پہلے پروردگار اپنی تعریف کر رہا ہے۔ اگر ذرا سے ہم غور کریں اور فکر کریں تو پروردگار عالم نے، اب ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ بات اور اوپن ہو جائے، کھل جائے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ ایک چھوٹی سی کسی فیکٹری، کسی ادارے، کسی جو ہے سوسائٹی یا کسی کالج یا کسی انسٹیٹیوٹ یا کسی لیب کا افتتاح کرتے ہیں، یعنی جب اوپننگ کرتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ رہتا ہے کوئی بزرگ آئے تاکہ جو ہے اس کی اوپننگ کرے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ ابھی انشاءاللہ جو ہے یہاں ادارہ جو ہے ماشاءاللہ مار صاحب اور ہمارے یہ محنت تمام مومنین سب کی محنتوں سے آنے والے جلد ہی دنوں میں ایک ادارہ قائم ہوگا اور جس کی اوپننگ کے لیے جو ہے یہ ہوگا کوئی بڑا عالم آئے تاکہ وہ آ کر اوپننگ کرے اس ادارے کی۔ ایسا ہی ہے نا۔ اب ہم کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں اور شاپنگ مال جب اوپن ہوتا ہے تو وہاں کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کا کوئی یعنی اسٹارز یا کوئی ایسا انسان آنا چاہیے کہ جو آنے کے بعد اوپننگ کرے تاکہ تھوڑا سے ہائی لائٹ ہو مسئلہ۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔
تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جب پروردگار عالم سورہ حمد کی سٹارٹنگ کر رہا ہے، اب پروردگار عالم نے قرآن تو نازل کر دیا، اب جب قرآن نازل کرنے کا موقع آیا، پروردگار اتنی عظیم کتاب، ایک عظیم کتاب کو لانچ کرنے جا رہا ہے، کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے، یعنی ساری کتابوں کا علم جس کتاب کے اندر ہے اسے پروردگار لانچ کرنے جا رہا ہے۔ اب جب لانچ کرنے جا رہا ہے تو پروردگار عالم نے تمام نبیوں پر نگاہ ڈالی، سب میری مخلوق، تمام مخلوقات پر نگاہ ڈالی، سب میری مخلوق، تمام جمادات پر نگاہ ڈالی، سب میری مخلوق، یعنی تمام فرشتوں پر نگاہ ڈالی، سب میری مخلوق، یعنی جب کوئی نظر نہیں آیا، پروردگار عالم نے دیکھا کہ ہماری ربوبیت کے آگے کسی کی ربوبیت اس لائق نہیں ہے کہ میں قرآن کی پہلی آیت میں اس کا نام لکھ سکوں، تو پروردگار کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اے امت مسلمہ، اے لوگوں، یہ سمجھ لو ساری تعریفیں خدا کے لیے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ جتنی تعریفیں ہیں وہ خدا کے لیے ہیں، اس کی ذات کے لیے ہے، اس نے اپنے حبیب کو بھیجا، اور وہ کون حبیب ہے؟ اب حبیب کی فضیلت سنیے، وہ حبیب کون ہے کہ جس کے اوپر اس عظیم کتاب کو پروردگار عالم نے نازل کیا؟ وہ صداقت کی سند پانے والا ہے، طہارت کی کملی اوڑھنے والا ہے، بھٹکے ہوئے انسانوں کو صراط مستقیم پر کھڑا کرنے والا ہے، اخلاق اور اتحاد کا درس دینے والا ہے، انما کا تاج پہننے والا ہے، فخر موجودات بغیر وحی کے کوئی کلام نہیں کرتا، جس کی صداقت کا قرآن نے اعلان کیا ہے، کفار نے جس کی صداقت کا کلمہ پڑھا ہے، اور اسی نبی کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے نایاب ہوتے ارشاد فرما رہے ہیں، یا علی و انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی تمہاری مثال کعبے کی طرح ہے، اے علی تمہاری مثال جو ہے وہ کعبے کی طرح ہے۔ اب کس طریقے سے، یعنی آپ یہ غور کریے، کبھی آپ نے غور کیا یہ پیغمبر اکرم نے جو حدیث نقل کری ہے اس سلسلے سے، کبھی ہم نے کیا غور کیا ہے کہ پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ اے علی تمہاری مثال کعبے کی طرح ہے؟ یعنی کیا مطلب کعبے کی طرح ہے؟ کعبے کی طرح ہے یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی اے علی، اس حدیث کی روشنی میں پیغمبر اکرم بتانا چاہ رہے ہیں، اے علی جس طرح کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، سب اپنی اپنی حاجتیں لے کر اس کے در پہ حاضر ہوتے ہیں، اے علی تم بھی اسی طریقے سے کسی کے پاس نہیں جاؤ گے، بلکہ پوری کائنات کی انسانیت تمہارے در پر اپنی حاجتیں لے کر آئیں گی۔ بلکہ پوری دنیا کی انسانیت، اور واقعی آج دنیا دیکھ لے کہ نجف اشرف کے اندر تمام مذاہب، تمام ملت، تمام انسانیت کو لوگ جو ہے وہ دریلی پر جاتے ہیں اور اپنی دلی تمنا وہاں پہ مانگتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے جو ہے پیغمبر اسلام نے کہا تھا یا علی انت بے منزلت الکعبہ، اے علی تمہاری مثال جو ہے وہ کعبے کی طرح ہے، تو یعنی اس کا مصداق جو ہے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو نجف اشرف چلے جائیے، اور وہاں آپ کو دیکھنے کا ملے گا کہ کوئی بھی ایسی فرقہ اور کوئی بھی ایسی مذہب کے لوگ نہیں ہیں جو اس در پہ نہ جاتے ہوں، اور سب اپنی اپنی حاجتیں لے کر جاتے ہیں۔ آپ غور کریے، دیکھیے ذرا سے، اور اس کے بعد صرف کیا یہی وہ ہے کہ یا علی انت بے منزلۃ الکعبہ، اے علی تمہاری مثال کعبے کی طرح ہے، یعنی مطلب کیا ہے؟ پیغمبر اکرم بتانا کیا چاہ رہے امت مسلمہ کو؟ خالی اگر یہی بات ختم ہو جاتی تو واقعی ہماری بھی زبان جو ہے وہ خاموش ہو جاتی، لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ اس حدیث کی روشنی میں بات آگے بڑھتی ہے، آگے بڑھنے کے بعد جو ہے وہ بات یعنی کیا ہے کہ کعبے کی طرف سنا ہے کہ نماز رخ کر کے نماز پڑھا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اگر ہم کعبے کے پاس چلے بھی جائیں اور وضو کریں،
वहां पहुंचे और वजू करें, और वजू करने के बाद आप जमजम से मैं वजू करूं वहां लेकर, और उसके बाद जो है काबे के सामने जाऊं, और काबे के सामने जाने के बाद थोड़ा से काबे से रुख अपना फेर लूं, तो क्या हमारी नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। बस इस हदीस की रोशनी में यही तो पैगंबर अकरम बता रहे हैं कि अगर तुमने काबे की तरफ से रुख मोड़ लिया तो तुम्हारी नमाज नहीं मुकम्मल होगी, अगर तुमने अपना दिल अली की तरफ से मोड़ लिया तो तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी। यानी नमाज होना एक अलग मसला है, नमाज की कबूलियत एक अलग मसला है। यानी नमाज होना यानी रुख कर कर नमाज पढ़ना। आपने नमाज पढ़ लिया, ऐन मुमकिन है कि नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई। भाई काबे की तरफ हमने नमाज रुख करके मुंह करके जो है वो नमाज पढ़ा, अब हमें पता नहीं कि नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई। पैगंबर अकरम कहते हैं कि अली अंता बिमंज़िलतिल काबा, ये अली तुम्हारी मिसाल काबे की तरह है। तो यानी आप उम्मत मुसलमा समझ ले कि अगर काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना वाजिब है, तो अगर अली से अगर उसने दिल मोड़ा तो उसकी नमाज जो है वो काबिल कबूल नहीं है। वो लाख टक्कर पे टक्कर लगाता रहे, वो लाख नमाजों पे नमाजा पढ़ता रहे, वो लाख रोजों पर रोजा रखता रहे, लेकिन शर्त है विलायत अली अपने अबी तालिब दिल में रहना। अगर विलायत अली नहीं है तो इंसान जो है, अब भाई शबाहत कहा है तो बस ये दो चीजों में मसला नहीं रुक रहा है। अगर कहा है ना मंजिलत उस तरीके से है, ये अली तुम्हारी मिसाल उस तरीके काबे की तरह है, तो सिर्फ दो चीजों पे ये जो है मंजिलत का सिस्टम नहीं रुका। शायद काबा क्या है? काबा है शायरुल्लाह। शायरुल्लाह कहते हैं अल्लाह की निशानियों को। कसम खुदा की जुमला कहने दीजिए, अगर काबा शायरुल्लाह है तो अली वजहुल्लाह है। अगर काबा जो है वो बैतुल्लाह है तो अली जो है अगर काबा जो है वो बैतुल्लाह है तो अली जो अली के हाथ जो है वो यदुल्लाह नजर आते हैं। यानी ऐसे ही नहीं जो है पैगंबर अकरम ने ये हदीस को इस तरीके से नकल किया है। आप गौर करिए, मामूली बात नहीं है। और वाकई अब मैं हदीस की किताब पढ़ रहा था, अम्मार साहब की। अब मैं जब पढ़ रहा था तो मेरी नजर एक हदीस पे पड़ी जिसमें जो है वो लिखा हुआ था अन-नज़्रु इला काबतिन इबादतुन, यानी काबे की तरफ जो है वो नजर करना इबादत है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसी किताब में जो है वो मैंने देखा कि अन-नज़्रु इला वालिदहु इबादतुन, यानी अन-नज़्रु इला मुसहफुन इबादतुन, यानी मुसहफ की तरफ जो है वो नजर करना क्या है? वो इबादत है। मुसहफ कहते हैं कुरान को। कुरान की तरफ जो है वो नजर करना क्या है? इबादत है। फिर दूसरी हदीस मैंने देखा, नजर आई मुझे दूसरी हदीस नजर आई, तो उसमें मुझे नजर आया कि अन-नज़्रु अल-नज़्रु इला आलिम इबादतुन, यानी आलिम की तरफ नजर करना जो है वो इबादत है। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा ये तो काफी यानी अच्छी हदीसें हैं और काफी इसमें वो है। तो मैं आगे बढ़ा तो एक जगह आया अन-नज़्रु इला वालिदिन इबादतुन, यानी अपने वालिद की तरफ नजर करना इबादत है। यानी अगर कोई बेटा अपने वालिदैन या वालिद को नजर करके देख रहा है तो यानी वो इबादत कर रहा है। ये मेरी हदीस नहीं, पैगंबर अकरम से नकल है ये तमाम हदीसें। अब आप ये देखिए कि इस हदीस की रोशनी में मैंने कहा कि भाई ये चार इबादतें हैं हमारे साथ, ये चार इबादतें हैं। यानी सबसे पहली इबादत है कि कुरान को देखना, सबसे पहली इबादत जो है काबे को देखना, दूसरी इबादत जो है कुरान को देखना, तीसरी इबादत जो है आलिम को देखना, चौथी इबादत जो है वालिद को देखना। तो भाई अब ये चार इबादतें, हम मेरा दिल सोचने लगा कि मैं एक वक्त में क्यों ना ये इबादतें करूं।
کیا ممکن ہے کہ بھائی ہمیں اب کعبہ جانا ہے دیکھنے کے لیے، اب ہمیں کعبہ جب جانا ہے دیکھنے کے لیے تو بھائی ظاہر سی بات ہے کینیڈا سے جو ہے وہ کعبے جانے کے لیے کم سے کم $2,000-3,000 تو لگیں گے کہ نہیں؟ کم سے کم انف $3,000 جو ہے آپ ہوٹل پہ تو لیجئے کما جا کے تھوڑا بہت، تو $3,000 آپ اپنے جیب میں ایک چھوٹا صرف جا کے دیکھ کے آنا ہے، زیادہ رکنا نہیں ہے، صرف جانا ہے دیکھ کے آنا ہے، یعنی اس عبادت کے لیے $3,000 کا خرچ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر یہ عبادت کرنی ہے تو ہم نے کہا چلیے یہ بھی کر لیتے ہیں، وہاں قرآن بھی مل جائے گا، قرآن کو بھی سامنے رکھ لیں گے، قرآن کو بھی سامنے رکھ لیں گے، اس کو بھی ایک ساتھ دیکھ لیں گے، یعنی یہ دو عبادتیں ایک جگہ جمع ہو گئی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ میں نے کہا اب والد صاحب کو بھی لے جانا ہے اگر تیسری عبادت کرنی ہے تو یعنی 3,000 وہ اور 3,000 اور ایڈ کر کے 6,000 ہو گئے۔ تو کہنے لگے $6,000 جو ہے وہ اس عبادت، جو مہنگی عبادت تھوڑی ہو رہی ہے، ایسا ہی ہے کہ ایک مہنگی تھوڑی سی عبادت ہو رہی ہے، تو اس کے بعد جو ہے $6,000 نے کہا کہ عالم کو بھی لے لیا جائے، تاکہ جو ہے وہاں جانے کے بعد کعبہ جب ہم مکہ پہنچے تو یہ چاروں عبادتیں ایک ساتھ کرنے کا لطف لیا جائے۔ کم سے کم $10,000 جو ہے وہ ہم نے اس کے لیے وہ کیا، پیکج بنایا کہ $10,000 کا خرچ ہے، تب 4 عبادتیں ہیں۔ میں نے کہا کیوں نہ ایسا ہو کہ کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہو کہ جس کے اندر یہ چاروں صفات موجود ہوں۔ خدا قسم تاریخ نے لکھا آگے بڑھ کے کہ بس ہم نے جب ورق پلٹا کتاب کا تو ایک ہستی کائنات کی نظر آئی جسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ جس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جو ہے مصحف ناطق بھی ہے، جو کعبے کے مانند بھی ہے، اور جو والد بھی ہے۔ صلوات پڑھیے عظمت آل محمد۔ یہ کائنات کی ایک ہستی ہمیں نظر آئی کہ جس کی در پر یہ چاروں عبادتیں ایک ساتھ نمایاں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کائنات میں ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا، یعنی یہ $10,000 جو ہے آپ کے سیف ہو گئے علی کے ذکر سے۔ صلوات پڑھیے عظمت تو آپ یہ دیکھیے کہ واقعی یہ کائنات کا امیر ہے جس کی فضیلتوں کے سلسلے میں ملتا ہے کہ خود پیغمبر اکرم نے مولا متقیان کے وہ فضائل بیان کیے ہیں، خود مولا متقیان جب منبر کوفہ میں ہے، یعنی مسجد کوفہ میں ہے، اور منبر کوفہ سے جو ہے مولا متقیان خطاب ہے، لوگوں سے خطاب ہے، وہ خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دیتے جب خطبہ دے چکے تو ایک شخص اس میں سے آگے بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بتائیے یا علی آپ سالونی کا دعویٰ بہت کرتے ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ آپ میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ تو میرے مولا نے اس سے، یہ سعد بن ابی وقاص تھا جس نے یہ سوال کیا تھا، میرے مولا سے نے، وہ سعد بن ابی وقاص تھا جس نے مولا سے میرے سوال کیا تھا۔ تو میرے مولا نے جو جواب دیا تھا وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ کل میں نے یہاں پر گفتگو اٹھائی تھی، پھر اس کے بعد ختم کر دیا تھا یہیں پر، تو آج سنیے اس کی گفتگو آگے کی طبیعت کی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ سعد بن ابی وقاص نے جو ہے وہ پوچھا تھا مولا سے، تو میرے مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا تھا۔ اس کے بعد سینے پہ ہاتھ مارنے کے بعد میرے مولا نے کہا کہ یہ سعد، میں اگر تمہیں بتا بھی دوں تو کیا تمہیں یقین ہو جائے گا؟ کیا تم ایسا کوئی کام کرو گے کہ اپنے بالوں کو گنواؤ گے؟ اگر اس میں 1-2 کم یا 1-2 زیادہ گنتی میں ہو گئے تو کیا تم میرے اوپر یقین رکھو گے کہ علی نے جو بتایا تھا وہ صحیح بتایا تھا؟ ایک بات۔ دوسری بات، مولا نے اس سے کہا کہ اے سعد، تمہیں پتا ہے کہ تمہارے جو بال ہیں اس کے ہر بال کے جڑ میں شیطان لپٹا ہوا۔ مولا کے فکرہ تھا سعد ابن ابی وقاص، اور تمہیں پتا ہے سعد، تم وہ ہو کہ جس کی اولاد میرے بیٹے کو قتل کرے۔
یعنی مسجد کوفہ میں جو ہے یہ مولا بتا رہے ہیں سعد ابن ابی وقاص سے. اب آپ یہ دیکھیے کہ سعد ابن ابی وقاص اس ٹائم جو ہے وہ ایسا ہوا کہ سعد ابن ابی وقاص نے فوراً ہی جو ہے یہ میرے مولا نے کہا. اس کے بعد جو ہے خطبہ چل رہا تھا اور مختلف قسم کے جو ہے سوالات میرے مولا سے ہو رہے تھے. اصل بدر روزے کی وجہ سے جو ہے سلوات پڑی عظمت عالم. زبان جو ہے وہ کافی وہ ہو رہی ہے. ایک بار اور عظمت عالم محمد پر سلوات پڑی. تو سعد بن اس طریقے سے خطبہ ہو رہا تھا میرے مولا کا اور لوگ سوال پوچھ رہے تھے. بس کچھ ہی دیر گزرے تھے کہ ایک بزرگ شخصیت جو ہے وہ مجمع کو چیرتا ہوا مولا کے قریب آئے. اور مولا کے قریب آئے, ہاتھ میں ایک عصا تھا, کمر میں ایک پٹا بندھا ہوا تھا. اور اس کے بعد مولا کے قریب آنے کے بعد مولا سے گفتگو کری. اس گفتگو میں انہوں نے کہا کہ السلام علیکہ یا وسیع اللہ, اے اللہ کے وسیع جو ہے آپ پر میرا سلام ہو. اس سے کچھ پتا چل رہا تھا یہ کوفے والوں سے نہیں ہے, کہیں اور سے آیا ہوا کوئی بندہ ہے کہ جس کو تھوڑی سی یہ معرفت بھی ہے کہ یہ وسیع نبی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ شخص آگے بڑھتا ہے. آگے بڑھنے کے بعد جو ہے وہ مولا متقیان سے سوال کرتا ہے. کہتا ہے میرے کچھ سوالات ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے ان سوالاتوں کا حل لے لوں. اب جیسے ہی میرے مولا نے جو ہے یہ کہا تو اس نے کہا, میرے مولا نے کہا بے شک پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے. اس نے پلٹ کے فوراً کہا کہ لیکن میری ایک شرط ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے سوال اپنی زبان میں کروں. تو مولا نے پوچھا کہ تمہاری زبان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میری زبان عبرانی ہے. میری زبان جو ہے وہ عبرانی زبان ہے. کوفے میں مدینے میں رہنے والے کسی لوگوں کو عبرانی اس دور میں میرے مولا کے علاوہ مجھے نہیں پتا کہ آتی تھی. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ کہتا ہے کہ تو مولا مسکرانے کے بعد میرے مولا کا فقرہ سنیے گا. میرا مولا کہتا ہے جس زبان میں چاہتے ہو اس زبان میں سوال کرو. جس زبان میں تم چاہتے ہو اس زبان میں سوال کرو. اب اس نے سوال کرنے والے نے سوال کیا اور سوال کرنے کے بعد جو ہے وہ واپس مڑا اور اس نے خدا حافظ میرے مولا کو کیا, واپس مڑا اور چلا گیا. اب یہ چلا تو گیا لیکن جو ہے جب چلا گیا یہ تو آپس میں لوگوں میں کانا پوچھی ہونے لگی. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر ابھی ہم بیٹھے ہوں اور کوئی ایسا شخص آئے جس کو آپ لوگ نہ جانتے ہو اور وہ مجھ سے کسی دوسری لینگویج میں بات کرے اور یہاں سے چلا جائے تو آپ لوگوں میں آپس میں گفتگو شروع ہو جائے گی. یہ فطرتی چیز ہے. تو آپس میں ان لوگوں میں گفتگو شروع ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کون تھے اور انہوں نے کیا سوال کیا تھا. تو میرے مولا خطاب ہوتے ہیں مجمع سے جو ہے کائنات کا امیر خطاب ہوا. خطاب ہونے کے بعد کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے یہ کون تھے؟ تو لوگوں نے کہا یا علی ابن ابی طالب, ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون شخص تھا. تو میرے مولا نے پلٹ کر کہا کہ یہ جناب خضر تھے جن کو کچھ مسئلے پیش آ رہے تھے, اس وجہ سے یہ ہمارے پاس آئے تھے. یعنی یہ جناب خضر تھے. اب مجھے کہنے دیجئے سورہ کہف اور سورہ قصص کی آیتوں کو مجھے پڑھنے دیجئے قرآن مجید کی کہ یعنی جب موسیٰ جیسے نبی کو کوئی علم حاصل کرنا ہوتا ہے, جب موسیٰ جیسے نبی کو کوئی علم حاصل کرنا ہوتا ہے تو وہ جو ہے خضر جیسے نبی کے پاس پروردگار ان کو منتقل کرتا ہے. لیکن جب خضر جیسے نبی کو کوئی مسئلہ پڑتا ہے تو وہ علی کے گھر پہ نظر آتا ہے. اب اگر خضر جیسے نبی کو کوئی مسئلہ نظر آیا تو وہ علی کے در پہ نظر آتے ہیں. آپ دیکھیے. اور اس کے بعد جو ہے عبداللہ ابن ملک سے روایت ہے, عبداللہ ابن ملک ابن سلمان سے روایت ہے کہ یہ ایک بار گزر رہے تھے
اور بہارُ الانوار میں یہ روایت جو ہے وہ نقل ہے، علامہ مجلسی کی یہ کتاب ہے جس میں بہت ساری حدیثیں کوٹ ہیں۔ یہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے، تو وہ وہاں کے اس کے بغل سے گزر رہے تھے، تو وہاں سے انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر میں کوئی چمڑے پر کچھ چیز لکھی ہوئی رکھی ہوئی ہے، جیسے گدی ہوئی جو ہے چمڑے پر لکھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اس سے جو ہے قبر سے جھک کے اٹھایا، اور جب جھک کے اٹھایا اور انہوں نے دیکھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، انہوں نے اس کو اسٹڈی کیا، ان کی سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو پتہ لگا کہ اس میں عبرانی جو ہے وہ سوالات کچھ عبرانی زبان میں کچھ لکھا ہے۔ تو وہ مشہور جو ہے جو عبرانی جاننے والے لوگ تھے زبان کے، ان کے پاس پہنچے، اور جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ دیکھیے یہ قبر کے اندر سے مجھے ملا ہے، وہ قبر جو ہے وہ بیٹھ گئی تھی اور میں وہاں سے گزر رہا تھا، تو یہ جو ہے ایک وہ ہے نوشتہ، اور یہ اس میں مجھے ملا ہے، اور اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ اب جیسے ہی جو ہے وہ انہوں نے یہ کیا، تو جو عبرانی زبان جاننے والا تھا اس نے جو ہے کھال کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس پہ جو نوشتہ لکھا ہوا تھا اس کو تھوڑا سا پڑھا، تو اس نے بردستہ اس سے پوچھا کہ یہ تمہیں کہاں سے مل گیا؟ تو کہنے لگے کہ یہ ہم ایک قبر کے بغل سے گزر رہے تو وہاں سے مجھے ملا۔ تو کہنے والے نے اس سے جو ٹرانسلیٹر تھا اس نے کہا کہ یہ جناب موسیٰ کے حواریون میں سے ایک نامہ ہے، یہ ہے اس پہ لکھا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے پڑھ کے بتا دیجئے کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ سنیے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ کہنے لگے کہ جناب موسیٰ جب جناب خضر کے پاس پروردگار، جناب موسیٰ کو کیا ہوا تھا؟ جناب موسیٰ کو صرف اتنا سے وہ ہوا تھا کہ میں پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے نبی بنایا۔ جناب موسیٰ اولو العزم جو ہے پیغمبروں میں سے، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے نبی بنایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے تو نے مجھے نبی بنایا ہے، اور یہ وہ آیا تھا، اور تو نے مجھے کتاب عطا کری ہے۔ بس یہ ہلکا سے گمان آیا تھا، ایک ہلکا سے کہ میں کچھ ہوں جناب موسیٰ کے اندر۔ پروردگار عالم کا حکم ہوا اے موسیٰ تم عبد صالح کے پاس جاؤ، علم حاصل کرو۔ پروردگار عالم کا حکم ہوا اے موسیٰ صاحب شریعت، صاحب کتاب، نبوت کے درجے پر فائز، اولو العزم نبی صرف یہ سوچ رہا ہے کہ میں کچھ ہلکا سے، یعنی تصور آیا تھا کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار تو نے مجھے نبی بنایا ہے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں اس دنیا میں۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے، اب اس ٹائم پروردگار عالم کا حکم ہوا میرے عبد صالح کے پاس جاؤ، اور جانے کے بعد کیا کرو؟ علم حاصل کرو۔ جناب موسیٰ اسی حالت میں علم حاصل کرنے کے لیے نکل گئے۔ اب آپ دیکھیے، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، قرآن میں واقعہ یہ موجود ہے باقاعدہ۔ اب جو ہے جناب موسیٰ نکل گئے، اب اس جو چمڑے کا جو وہ تھا ٹکڑا، اس پہ جو لکھا تھا وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اب علم حاصل کر رہے تھے، اس پہ یہ لکھا تھا کہ جناب موسیٰ نے بتایا کہ ہم، یعنی جناب موسیٰ اور جناب خضر جب واپس ہو رہے تھے تو بیچ میں دریا تھا، وہ پورا اگر واقعہ بیان کریں گے تو ٹائم نہیں ہے اس ٹائم کہ ہم پورا وہ وہاں تک مفعول پوری تفسیر بیان کریں۔ انشاءاللہ دوسری یا تیسری مجلسوں میں، اور بھی بعد میں آنے والی جو مجالسیں ہیں ان میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو جناب موسیٰ جب دریا پار کر چکے، دریا پار کر رہے تھے اور دریا پار کر چکے، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی چڑیا آئی، اس نے دریا میں سے جو ہے ایک قطرہ، یعنی کچھ قطرے آب اٹھائے، اور اٹھانے کے بعد اڑی۔ اڑنے کے بعد ایک مغرب کی طرف پھینکا، ایک مشرق کی طرف پھینکا، ایک شمال کی طرف پھینکا، اور ایک جنوب کی طرف پھینکا، یعنی ایسٹ ویسٹ یعنی چاروں سمت جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کیا بھیجا، یعنی ایک ایک قطرہ پانی پھینکا، اور پھینکنے کے بعد ایک قطرہ وہ سمندر میں ڈال دیا، اور اس کے بعد وہ چڑیا اڑ کے چلی گئی۔ اب جب چڑیا جو ہے وہ اڑ کے چلی جاتی ہے
تو اس وقت جب چڑیا اڑ کے چلی گئی تو جناب موسیٰ نے جناب خضر سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا تھا؟ تو جناب خضر نے کہا مجھے نہیں پتا، جتنا علم مجھے اللہ نے دیا ہے میں اتنا جانتا ہوں. یعنی یہ بھی نبی یہ بھی نبی، دونوں نبی. جناب موسیٰ علم حاصل کرنے آئے ہیں جناب خضر کے پاس. جناب خضر نے جب یہ واقعہ دیکھا تو منع کر دیا، مجھے نہیں علم، مجھے نہیں پتا. اب آپ یہ دیکھیے، غور کریے ذرا سے کہ جب جناب خضر کو نہیں پتا، اب جناب ہارون سے جب واپس آئے اور واپس آنے کے بعد پوچھ رہے تھے، تو اب جناب ہارون، جب جناب موسیٰ واپس آئے تو جناب ہارون نے ان سے پوچھا کہ تم علم حاصل کرنے گئے تھے، کیا حاصل کیا؟ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ کوئی ایسی چیز نہیں حاصل کری کہ جس سے ہمیں ضرر ہو. یعنی یہ ایک بہت مفہومی گفتگو ہے اور یہ بہت تفصیلی گفتگو ہے. اس جملے پر جو ہے وہ پوری گفتگو ہو سکتی ہے، کافی دیر اس کی پوری تفسیر ہے جو میں انشاءاللہ دھیرے دھیرے اگر وقت رہا تو ضرور بیان کروں گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ذکر کیا کہ بس اتنا حاصل کیا ہے جو ضرر کے وہ نہیں ہے، یعنی انہوں نے کچھ علم حاصل کیا. تو انہوں نے پلٹ کے کہا جناب موسیٰ سے فوراً جو ہے پلٹے، اور پلٹنے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا لیکن ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس میں یہ رونما ہوا تھا، لیکن ہم دونوں لوگ وہاں سے چل ہی رہے تھے کہ راستے میں ایک چرواہا ہمیں ملا اور ہم لوگ یہ بڑا پریشان تھے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. تو ہمیں ایک چرواہا ملتا ہے، تو چرواہے نے جو ہے ہم لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ آپ دونوں جو ہے بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے، کون سی ایسی بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ ایک واقعہ ہوا ہے. جناب خضر سمجھ گئے کہ یہ چرواہا نہیں ہے بلکہ کوئی ملک ہے. جناب خضر فوراً سمجھ گئے کہ اس بیابان میں کوئی چرواہا اس ٹائم نہیں آ سکتا، کیونکہ جناب فوراً سمجھ گئے کہ ایک ملک ہے. انہوں نے کہا ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ابھی ایک چڑیا آئی تھی، اس نے پانی اٹھایا تھا، چاروں سمت ایک ایک قطرے پھینکے تھے، اس کے بعد ایک قطرہ دریا میں ڈالا تھا، اس کے بعد ایک قطرہ دریا میں ڈالا تھا. اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسی اس کے بعد ہم لوگوں کو نہیں پتا چل رہا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، یہ کون سا ہے. تو اس نے کہا، اب بتانے والا جو چرواہا آیا تھا اس نے کہا کہ آپ دونوں کا جو علم ہے، جناب موسیٰ کا علم اور جناب خضر کا علم، کہنے لگے آپ ہی کی امت میں یعنی آپ کے نبیوں کے سلسلے میں ایک آخری رسول آئیں گے جن کا مذہب چاروں سمت میں پھیلے گا. یعنی جو یہ چار اس نے جو ہے وہ خطرے ڈالے تھے چاروں سمت میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیغمبر کا جو ہے وہ مذہب چاروں سمت پھیلے گا اور اس کے وسیع کے پاس اتنا علم ہوگا جتنا اس سمندر کے پاس پانی ہے. آپ دیکھیے تو واقعی علم علی اگر دیکھا جائے تو میں بس بہت تیزی کے ساتھ مجلس کو میں نے سمیٹ دیا، اور کیونکہ وقت کم ہے اس وجہ سے، کیونکہ بیان کرنے کو تو بہت ہے لیکن جو ہے وہ وقت کی کمی کی وجہ سے ابھی میں بس یہیں پر فضائلی سسٹم کو روک رہا ہوں. اور تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ واقعی مولا متقیان کا علم ایسے ہی نہیں، کسی نے سوال یہاں اٹھا رہا ہوں کہ آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک ہر نبی آیا، کسی نے بھی سلونی کا دعویٰ نہیں کیا. یہ علم علی کی ایک بہترین دلیل ہے کہ مولا متقیان سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں. حد یہ ہے کہ مولا متقیان اس وقت بھی سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں جب سر پہ ضربت لگی. کل پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی. واقعی بہت سخت مسئلہ ہوتا ہے. آج 20 رمضان ہے، ہاں ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، بڑا سخت ہے علی کی ولایت کو منتقل کرنا. پتہ ہے علی کی محبت کتنا سخت ہے عزادار. علی کی محبت کے جرم میں
शहजादी दरबार में कई घंटे खड़ी रही। बस कोई वो नहीं था, सिर्फ ये था कि बिनते रसूल है लेकिन मोहब्बत अली इनके दिल में। आसान नहीं है अली से मोहब्बत, अली से मोहब्बत बहुत सख्त चीज का नाम है। यानी आज वाकई हम सब जमा हुए हैं उसी अली का पुरसा देने के लिए, पैगंबर अकरम को, हाँ उनकी जो है मादर ग्रामी जनाब फातिमा बिनते असद को और जनाब अबू तालिब को पुरसा देने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। वाकई ये रमज़ान की वो तारीख़ें हैं कि जिसमें मौला मुत्तक़ियान को ज़रबत लगाई गई। हाँ, ये वो तारीख़ है कि जिसमें मौला मुत्तक़ियान इस दुनिया दार फ़ानी से चले गए। हाँ अज़ीज़ों, ये वो वक्त है कि अब अगर हम देखें ये रमज़ान का वक्त नहीं है, सिर्फ ये वो रमज़ान है कि जिसके दरमियान हमारा अमीर हमसे जुदा हो रहा है। हाँ, ज़रबत जो है मौला मुत्तक़ियान को लग चुकी है। हाँ, जब ज़रबत लग गई, मौला मुत्तक़ियान जो है वो नमाज की पहली रकत में थे जब ज़रबत लगी है मेरे मौला को। हाँ अज़ीज़ों, जब ज़रबत लगी है मेरे मौला के ज़बान से एक जुमला निकला, फुस्तो बे रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। मैं कहूँगा सलाम हो मेरे मौला पर कि जो पैगंबर ने हदीस बयान करी थी उसका हकीकी मिज़दाक़ अली इब्न अबी तालिब है। हाँ अज़ीज़ों, जुमला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ बस, और उसके बाद मसाइब बहुत